بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے، فریج میں سے پیلے بوتل میں یہ ہاتھ دھو لوں ذرا۔ اس نے چہرے کے سامنے آ جانے والے بالوں کو سر جھٹک کے پیچھے کیا اور مسکرائی۔ رنگ برے بادل جیسا دوپٹہ اڑا اور پھر لہرا کے فرش پر بکھر گیا۔ میں نے فریج میں سے بوتل نکالی، دانتوں سے اس کا ڈھکن کھولا اور اسے منہ سے لگا لیا۔ سنسناتی گیس کے ساتھ 7 اپ کا ترش لیمو جیسا ٹھنڈا ذائقہ میرے حلق سے اترا تو میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا اور پوری بوتل ایک سانس میں خالی کر کے فریج کے اوپر رکھ دی۔ شادو نے باتھ روم سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اتنی پیاس؟ لگتا ہے برسوں کا پیاسا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ شادو جی، تم نے کیوں کیا یہ سب میرے لیے؟ تو نے اس سے بھی یہ کہا تھا، وہ جو اخبار والی ہے۔ اس کے لہجے میں مجھے طنز یا تمسخر سے زیادہ ناپسندیدگی محسوس ہوئی۔ ہاں، کہا تو تھا۔ کیوں کہا تھا؟ کیا لگتی ہے وہ تیری؟ اچھی لگتی ہے وہ تجھے؟ میں بونچکا رہ گیا۔ شادو جی، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ وہ کچھ نہیں لگتی میری، اور اچھی لگنے کا کیا سوال ہے؟ تم سے اچھا کون ہے میرے لیے؟ میں اچھی لگتی ہوں تجھے؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ ہاں، بہت اچھی لگتی ہو تم، اتنی اچھی کہ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، بالکل نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ سچ کہتا ہے؟ آزما کے دیکھ لو، میں نے کہا۔ میں پیار کرنے لگا ہوں تم سے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، میں نے ایک سانس میں کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں تمہارے لیے، اور تم نے مجھے ٹھکرایا تو میں مر جاؤں گا۔ شادو، ڈائلاگ مت مار، یہ فلمیں دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کے بولی۔ اب اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں اور اس کے لب مسکرا دیے تھے۔ اس کے چہرے پر شفق کی مسکراہٹ تھی۔ تو مجھ سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، اور پتہ ہے میں کتنی بڑی ہوں تجھ سے؟ میں ایک دم اٹھا اور میں نے اپنی باہوں میں بھر کے جکڑ لیا۔ وہ بری طرح کسمسائی، عقاب کے پنجوں میں گرفتار چڑیا کی طرح پھڑپھڑائی۔ پاگل، چھوڑ مجھے، میرا سانس رک رہا ہے۔ میں نے کہا، تو بہت بڑی ہے نا، اور میں بچہ ہوں، اب چھڑا لے خود کو تو میں مانوں۔ ناصر میرا دم نکل جائے گا۔ کمینے، پاگل ہو گیا ہے، چھوڑ مجھے۔ اچھا بابا، تو بڑا میں چھوٹی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بستر پر گر کے ہانپنے لگی اور مجھے شعلہ بار نظروں سے دیکھتی رہی۔ آئی ایم سوری شادو، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کر سکتا ہے تو میرے لیے؟ وہ بولی۔ سب کچھ کر سکتا ہوں، تم بتاؤ۔ اس نے پریشان بال سمیٹے، دوپٹہ فرش سے اٹھایا اور سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ بتاتی ہوں، آرام سے بیٹھ جا پہلے۔ میں صوفے پر بیٹھ کے مسحور نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تو بھی اچھا لگتا ہے مجھے، وہ بولی۔ تو بہت ذہین ہے، بہادر ہے اور نڈر ہے، بہت حوصلہ مند ہے، اور تیرے ارادے بہت بلند ہیں۔ بڑی خوبیاں ہیں تجھ میں ناصر۔ تیرے دوست نے بہت کچھ بتایا تھا تیرے بارے میں، اور پھر میں نے بھی دیکھ لیا۔ صورت بھی بری نہیں تیری، اور کپڑے اچھے پہن کے تو سچ مچ کا ہیرو لگتا ہے۔ میں مانتی ہوں، مگر خوشی سے میرے جسم کا رواں پھول گیا۔ مگر کیا شادو؟ مگر یہ جو پیار محبت کا ڈرامہ ہے نا۔ ڈرامہ؟ تم اسے ڈرامہ سمجھتی ہو؟ میں نے کہا۔ ہاں، ابھی اس کی حیثیت ایک ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں اچھی لگتی ہوں تجھے؟ اس عمر میں ہر لڑکی اچھی لگتی ہے۔ مجھے ہر لڑکی اچھی نہیں لگتی، کوئی لڑکی آج تک اتنی اچھی نہیں لگی، میں نے خفگی سے کہا۔ ہو سکتا ہے تجھے کوئی لڑکی ملی ہی نہ ہو پہلے۔ تجھے معلوم ہے یہاں کتنے تیری طرح مرتے ہیں مجھ پر؟ میں نے سخت مایوسی اور خفت محسوس کی۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، غلط فہمی ہو گئی تھی مجھے اپنے بارے میں۔ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اتنی کوشش کی میرے لیے اور مجھے چھڑا لیا۔ یہ لو اپنے 10,000۔ میں نے پتلون کی جیب میں سے ایک پیکٹ نکال کے میز پر رکھ دیا۔ اس نے پیکٹ کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ یہاں جتنے بھی میرے عاشق ہیں نا، ان کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں میں۔ سب کتے کی طرح دم ہلاتے ہیں میرے سامنے، اور میں ان کے ساتھ کتوں سے بھی بدتر سلوک کرتی ہوں۔ کیا تیرے دوست نے یہ نہیں بتایا تجھے؟ میں نے کہا، بتایا تھا۔ پھر کیا احسان کیا تھا تو نے مجھ پر کہ میں نے تجھے اتنی اہمیت دی، تیرے ساتھ انسانوں والا سلوک کیا، محبت کے ساتھ پیش آئی تجھ سے؟ کیوں تیرے لیے دکھی ہوئی؟ تو بڑا دولت مند رئیس زادہ ہے، فوراً میرے 10,000 لوٹانے آ گیا۔ کیا یہ قیمت ہے میرے جذبات کی؟
میں نے پریشان ہو کے کہا شادو جی اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے کہا نا کہ تو بھی اچھا لگتا ہے مجھے، مگر کس کے لیے یہ بھی میں نے بتا دیا تو ایک دم شادی پر آ گیا، عشق جتانے بیٹھ گیا۔ پھر میں کیا کروں تم ہی بتاؤ۔ دیکھ ناصر، زندگی فلم نہیں ہے کہ جہاں کوئی لڑکی ملی آنکھیں چار ہوئیں اور محبت ہو گئی۔ تو کتنا چاہتا ہے مجھے، کتنی محبت ہے تجھے مجھ سے، یہ تجھے ثابت کرنا ہوگا، صرف باتوں سے نہیں، اپنے عمل سے۔ میں دیکھوں گی کہ تو کیا کر سکتا ہے میرے لیے، کس حد تک قربانی دے سکتا ہے۔ اگر میں نے یہ ثابت کر دیا تو تم شادی کر لو گے مجھ سے؟ وہ ہنس پڑی۔ شادی بھی کر لوں گی، پہلے اس قابل تو ہو جا، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا تجھے، عمر کا فرق کوئی چیز نہیں، میں بھی مانتی ہوں۔ 2-4 سال میں تو بالغ ہو جائے گا، تجھے اپنی محبت کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ختم نہ ہونے والی محبت ہے یا بس تو ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے دیوانہ ہو رہا ہے۔ میں اس آزمائش کے لیے تیار ہوں، مگر کیا تم انتظار کرو گی؟ 2-4 سال تم کسی کو بھی پسند کر سکتی ہو، کوئی مجھ سے اچھا جوان مرد آ گیا تو تمہارے باپ تمہیں اس کے حوالے کر دے گا اور تم چلی جاؤ گی اس کے ساتھ۔ تم میرا انتظار کیوں کرو گی آخر؟ میں نے کہا 4 سال بہت ہوتے ہیں ناصر، تیرا دل بھر جائے گا اس خالی خولی محبت سے تو مجھے دیکھ دیکھ کے نہیں جی پائے گا۔ میں تجھے کب تک باندھ کے رکھ سکتی ہوں؟ کتا بھی کب تک بھوکا مالک کے دروازے پر کھڑا رہ سکتا ہے؟ مجھ سے کوئی غلط امید مت رکھنا۔ میں نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ تجھے کوئی لڑکی رجا لے گی یا تو خود مجھ سے مایوس ہو کے کسی اور پر لٹو ہو جائے گا جو آسانی سے تیری محبت کے جال میں پھنس جائے؟ ڈائلاگ بھی اچھے بولتا ہے تو، اور خوبصورت بھی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ میرا رنگ لال ہو گیا۔ ایسی باتیں مت کرو شادو جی، میں 4 سال کیا ساری عمر رہ سکتا ہوں تمہارے ساتھ، تمہاری محبت کی آس میں۔ کیا اس کے بعد تم میری ہو جاؤ گی؟ اس نے سارا ہلایا۔ لا اپنا ہاتھ دے مجھے۔ اس نے میرے ہاتھ کی ایک انگلی سے انگوٹھی اتار لی۔ یہ مجھے پہنا دے۔ میں دم بخود بیٹھا رہا۔ تمہیں یہ انگوٹھی پہنا دوں؟ ہاں، ڈر لگتا ہے کیا؟ بات سونے چاندی کی نہیں، یہ انگوٹھی پیتل کی ہے، تب بھی ایک اقرار کی نشانی ہے جو تو مجھ سے کر رہا ہے اور میں تجھ سے کر رہی ہوں۔ اس کا نہ کوئی گواہ ہے اور نہ ثبوت، کوئی مجبوری تجھے بھی نہیں ہوگی۔ یہ انگوٹھی زنجیر نہیں ہے ناصر، تو جب چاہے واپس لے لینا۔ یہ میرا 4 سال کا معاہدہ ہے، 4 سال تک کوئی دوسری انگوٹھی نہیں پہنوں گی میں، یہ میرا پکا وعدہ ہے تجھ سے۔ میں نے خواب میں بولنے والے کی طرح کہا کیا یہ ہماری منگنی ہے؟ وہ مسکرائی۔ تو منگنی سمجھتا ہے تو منگنی ہی صحیح۔ 4 سال بعد تم شادی کر لو گی مجھ سے؟ ایسی بیوقوف اور پاگل لڑکی کون ہوگی؟ وہ بولی۔ مجھے ایک شاک لگا۔ کیا؟ وہ ہنسی۔ بات پوری کہاں ہوئی ہے میری؟ جو 4 سال تک وفاداری کے ساتھ محبت کے عہد پر قائم رکھنے والے کو چھوڑ دے؟ ایسے چاہنے والے کہاں ملتے ہیں؟ کسی کو اتنی خوش قسمت کون عورت ہو سکتی ہے؟ میں نے اسے انگوٹھی پہنا دی، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنی شادوں کو نہیں۔ اچھا تو چھوڑ دے اس ڈاکٹر کا گھر، وہ بولی۔ وہ گھر چھوڑ دوں؟ مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ ہاں یہاں آ جا میرے پاس، وہ بولی۔ شادو یہاں میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا تیرا باپ رہنے دے گا مجھے؟ اس کی تو فکر مت کر، تو نے کہا نا کہ دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، میرے لیے تو چھوڑ دے اپنی دنیا کو، اس نے پرتحکم لہجے میں کہا۔ سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ آ جا۔ خاموش کیوں ہو گیا؟ شکل کیوں اتر گئی تیری؟ میں نے سنبھل کے کہا میں آ جاؤں گا۔ وعدہ کر مجھ سے، میرے پاس رہنے کے لیے تو وہی کرے گا جو میں کہوں گی۔ اگر تو نے میرا ساتھ دیا تو شادو جان دے دے گی تیرے لیے۔ مجھ پر اس نے جادو کر دیا تھا، میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت ختم ہو گئی تھی، میری قوت فیصلہ مفلوج تھی۔ وہ کسی مداری کی طرح بول رہی تھی۔ ناصر عظیم، تو وہی کرے گا جو میں کہوں گی؟ کروں گا۔ چھوڑ دے میرے لیے سب کو۔ چھوڑ دیا۔ سب کو بھول جا، اپنے آپ کو بھی بھول گیا۔ یہ فقیروں کا ڈیرا ہے، میں ایک فقیر نہیں ہوں۔ تو کون ہے؟ میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ میں بھیک مانگتی ہوں، تو بھی مانگے گا؟ مانگوں گا۔ محبت کے لیے قربانی دے گا؟ عزت کی دوں گا۔ ذلت برداشت کرے گا؟ کروں گا۔
میری قسم کھا کے وعدہ کر، میں تمہاری قسم کھاتا ہوں شادو، پھر آجا میرے ساتھ۔ میں ہپناٹائز ہو جانے والے کی طرح اس کے پیچھے چل پڑا۔ میری نظر اس کے بادلوں کی طرح اڑتے بالوں پر تھی اور اس کی کمر کے نیچے سے اوپر تک مسلسل لہر در لہر سمٹتے پھیلتے کوسو خم پر تھی اور اس کے اجلے نازک پیروں کی رقص آفریں حرکت پر تھی۔ میں اس خوشبو کے دامن سے بندھا ہوا تھا جو وہ اپنے پیچھے پھیلاتی جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے پہنچی اور میں نیند میں چلنے والے کی طرح اس کے نقش قدم دیکھتا ہوا چلتا گیا۔ اس نے ایک دروازہ کھولا اور پھر ایک سوئچ دبا کے لائٹ جلا دی۔ جا اپنا لباس بدل لے، کل سے تو میرے ساتھ جائے گا بھیک مانگنے کے لیے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے خود کو میلے کچیلے بدبودار پیوند لگے اور پھٹے ہوئے ہر قسم کے پرانے فقیرانہ لباس کے ڈھیر کے سامنے کھڑا پایا۔ اس ڈھیر میں زنانہ مردانہ ہر قسم کے کپڑے تھے، قمیض کرتے شلواریں اور پجامے پتلونے اور کوٹ نکر اور شیروانیاں قبائیں اور ابائیں۔ ایسے پھٹے پرانے کپڑے شاید لنڈے بازار میں مفت بھی کوئی نہ لیتا۔ دوسری طرف ٹوپیاں ڈھیر تھیں، نہ جانے کہاں کہاں سے یہ بدوضع مکروہ شکل والی ٹوپیاں اکٹھی کی گئی تھیں۔ دیواروں پر موٹی موٹی کیلوں سے درجنوں ہار لٹک رہے تھے، ہر رنگ اور ہر سائز کے منکوں کی مالائیں، کوڑیوں کے ہار، ہڈیوں کے ہار جو مجھے انسانی جسم کی ہڈیاں لگتی تھیں۔ پھر فرش پر جوتے بکھرے پڑے تھے، کشکول تھے اور پیالے تھے مٹی کے اور سلور کے ٹوٹے ہوئے۔ بدبو سے میرا دماغ پھٹنے لگا، مجھے ابکائی سی آئی اور ایک دم میں ہوش میں آ گیا۔ میں پلٹ کے بھاگا اور اپنے پیچھے دروازہ کھلا چھوڑ گیا۔ میرے سامنے وہ کوریڈور تھا جس میں سب بند دروازے تھے۔ اوپر ایک میلا دھندلا بلب روشن تھا۔ شادو کا مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے آخری دروازہ کھول کے باہر آیا تو میرے قدم ایک دم رک گئے۔ وہ میری کار کے پاس کھڑی تھی۔ جا رہا ہے نا تو؟ وہ بولی۔ پھر اس نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا جس میں 10,000 کے نوٹوں کی گڈی تھی۔ یہ لے جا، کام آئیں گے تیرے۔ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے کاغذ کے ڈھیر ہر روز آتے ہیں یہاں۔ اور ہاں یہ بھی۔ اس نے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میری چھوٹی انگلی سے اتاری ہوئی پرانی بے وقت پیتل کی انگوٹھی اس کے ہاتھ کی درمیانی انگلی میں بھی ڈیلی تھی۔ شادو کا سبک انگلیوں والا ہلکا سا زردی مائل سانولا اور کمزور سا ہاتھ پورے بازو کی دل نواز لمبائی کے ساتھ میرے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ اس کا بدن شباب کے گلستان میں شجر بہار کی طرح تھا جس کی یہ لچکدار اور نازک شاخ گل مجھ تک پہنچ رہی تھی، اور اس میں وہ بدی اور بدصورت انگوٹھی آرزو کی صبح کے پہلے پھول کی طرح مسکرا رہی تھی۔ دیکھتا کیا ہے، اتار لے اپنی انگوٹھی۔ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا اور نہ تلخی، بس ایک انجانی سی مایوسی کا ملال تھا۔ غلطی میری تھی کہ میں نے سمجھا تو مرد ہے، دیکھنے میں تو مرد ہی ہے لیکن تو بچہ ہے ابھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شادو جی یہ بات نہیں ہے، رہنے دے ساری باتیں، 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ہمت نہیں ہے تجھ میں۔ اس نے پاؤں کے انگوٹھے سے فرش کریدنا جاری رکھا مگر اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ باتیں سب کر لیتے ہیں، ناصر فلمیں دیکھ دیکھ کے سب نے سیکھ لیا ہے میٹھی میٹھی باتیں کرنا۔ میں آسمان کے تارے توڑ کے تمہاری مانگ بھی بھر دوں گا، بہاروں کے سب پھول تمہاری راہوں میں بچھا دوں گا، اپنے سارے خواب تمہارے دامن میں ڈال دوں گا۔ تو نے بھی کہا تھا کہ تمہارے لیے میں دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ 4 سال کا عہد بھلا کیسے نبھا سکتا تھا تو؟ میں ہی پاگل تھی کہ تجھ سے امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ 4 منٹ میں حقیقت سامنے آ گئی۔ اپنی دنیا کوئی بھی کسی کے لیے نہیں چھوڑتا۔ تو شریف زادہ ہے۔ میں نے دکھی لہجے میں کہا، ایسی باتیں مت کرو شادو جی۔ کیوں، کیا غلط کہا میں نے؟ وہ بولی، میں جانتی ہوں تو بڑا ذہین ہے، ہمت والا اور بہادر ہے۔ کل تک یتیم خانے میں تھا، آج دیکھ کیسے شہزادوں جیسے کپڑے پہنے کار میں گھوم رہا ہے۔ تو بہت ترقی کرنا چاہتا ہے، کسی دن تو بہت بڑا افسر یا ایک مشہور ڈاکٹر بنے گا، اور کیا پتہ وزیر اعظم بھی بن جائے۔ بہت ہوں گی تجھ پر مرنے والیاں، ایک سے ایک حسین اور دولت مند۔ تو کسی وزیر یا کارخانے کے مالک کی بیٹی سے شادی کر لے گا،
شادو جیسی فقیرنی کی کیا اوقات، وہ یہیں رہے گی، اسی طرح سڑکوں پر بھیک مانگتی پھرے گی، اور کسی دن کوئی فقیر اس کے لیے 1,00,000-2,00,000 دے کر اسے اپنی بیوی بنا لے گا، پھر وہ اس کے ساتھ بھیک مانگے گی، پھر اس کے بچے بھیک مانگیں گے، وہ کبھی اس بھیک مانگنے والوں کی دنیا سے نہیں نکل سکے گی۔ یہی شادو کے نصیب میں تھا، تو جا۔ شرمندگی اور دکھ سے میری وجود پانی بن گیا تھا۔ تو رو رہی ہے؟ کیوں رو رہی ہے شادو؟ اور کیا کروں، خواب دیکھنے لگی تھی میں اس جہنم سے نکلنے کے، شرافت کی زندگی کے اور عزت داروں کی دنیا کے، اور یہ سمجھنے لگی تھی کہ تو ہی مجھے یہاں سے نکال لے گا۔ باقی سب جو شادو کی محبت کا دام بھرتے ہیں، کسی میں اتنا دم نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اپنے ساتھ شادو کی ذمہ داری قبول کرے اور پھر پوری بھی کرے۔ کوئی ایسا نہیں جو میری حفاظت بھی کرے اور مجھے سہارا بھی دے۔ یہ سب بزدل چوہے ہیں، مگر موقع ملے تو یہ شادو کا گوشت کیا ہڈیاں تک نہ چھوڑیں۔ ایک تجھ پر اعتبار کیا تھا میں نے اسے اپنے قریب کیا تو وہ میرے سینے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ اس کے آنسو میری قمیض کو گیلا کرنے لگے۔ شادو جی، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نکالوں گا تمہیں یہاں سے۔ میں تو خود چاہتا تھا کہ تم یہ کام چھوڑ دو۔ کیوں کرتی ہو تم یہ سب؟ آخر کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ضرورت نہیں ناصر، مجبوری ہے میری، وہ سسکی لے کر بولی۔ کیا مجبوری ہے؟ کہہ دو اپنے باپ سے کہ تم بھیک مانگنا نہیں چاہتی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں کہہ سکتی، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کرے گا وہ؟ مار ڈالے گا تمہیں؟ ہاں، وہ مار ڈالے گا مجھے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ آخر وہ باپ ہے تمہارا شادو جی، میں نے کہا۔ وہ چلائی، نہیں سمجھتی میں اسے اپنا باپ؟ ایسے ہوتے ہیں باپ؟ کوئی باپ یہ سب کرا سکتا ہے اپنی بیٹی سے؟ کیا وہ پاگل ہے؟ وہ تمہیں اتنے عیش و آرام کے ساتھ رکھتا ہے، بالکل شہزادیوں کی طرح، اور تمہیں بھیک مانگنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ کتنا کما کے دیتی ہو آخر تم اسے؟ میں نے برہمی سے کہا۔ یہ کمائی کا مسئلہ نہیں ہے، جتنا میں لاتی ہوں اس سے 10 گنا خرچ ہے میرا، اور میرے باپ کو شاید 100 گنا آمدنی ہوتی ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے اس کی جان نشینی کا، اس کے کاروبار کو سنبھالنے اور چلانے کا۔ اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہی اس کا وارث بنتا، لیکن میری بدقسمتی کہ میرے سوا اور کوئی نہیں جو اس دھندے کو چلا سکے۔ لا حول ولا قوت، یہ بھی کوئی دھندا ہے؟ اتنا ضروری ہے اس کاروبار کو چلانا؟ میں نے کہا۔ اس کے لیے ہے، یہ بہت بڑا کاروبار ہے جس میں لاکھوں کی کمائی ہے، اور یہ کاروبار جمانے میں اس نے اپنی ساری عمر لگا دی، وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اتنا کمانے کے بعد بھی نہیں چھوڑ سکتا؟ کمائی جتنی بھی ہو کم ہوتی ہے، اس نے کسی فلسفی کی طرح کہا۔ میں نے کہا پھر بھی کیا عزت اور غیرت کی کوئی اہمیت نہیں؟ اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ فقیر کے لیے بھیک مانگنے میں عزت اور غیرت کا کیا سوال؟ وہ تو اسی دن ختم ہو جاتی ہے جب کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ مگر شادو جی، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ صبح سے شام تک بھیک مانگنا اور بھیک مانگنے والوں کی کمائی میں سے حصہ بٹانا، بدماشی اور دادا گیری، اسے وہ اپنی شان سمجھتا ہے۔ طاقت اور اختیار کا نشہ دولت سے بھی زیادہ ہوتا ہے ناصر، وہ بولی۔ اسے شرم نہیں آتی کہ اس کی جوان بیٹی سڑکوں پر بھیک مانگتی پھر رہی ہے صبح سے شام تک؟ سچ تو یہ ہے کہ میں بھیک پیسے کے لیے نہیں مانگتی، میں تو بس گھوم پھر کے سارے ٹھکانوں پر نظر رکھتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے، کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے، سب کاروبار ٹھیک جا رہا ہے۔ کوئی گڑبڑ ہو تو موبائل فون پر اپنے باپ کو مطلع کر دیتی ہوں، وہ آ کے سب سنبھال لیتا ہے۔ وہ خود بھی سارا دن یہی کرتا ہے، پولیس سے بھی رابطہ رکھتا ہے اور بدماشوں سے بھی۔ اپنے کاروبار کی نگرانی تو سب کرتے ہیں، جن کے کارخانے اور فیکٹریاں ہوں وہ بھی۔ میں نے کہا شادو، تم سمجھتی ہو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں ناصر، میں تجھے سمجھا رہی ہوں کہ میرا باپ یہ سب کس لیے کرتا ہے۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ ہم تو کہلاتے ہی فقیر ہیں، مگر یہ جو بڑے بڑے سیٹھ ہیں نا، لاکھوں کی گاڑیوں میں گھومنے والے اور کروڑوں کے محل میں رہنے والے، یہ بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں قرضوں کے لیے، پرمٹ اور لائسنس کے لیے، اور ہاتھ تو ہماری حکومت بھی پھیلائے رکھتی ہے امریکہ بہادر کے سامنے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو اپنی بہو بیٹیوں کی عزت تک رشوت میں دے سکتے ہیں۔ کسی ناجائز کام کے لیے کوئی رعایت مانگنے کے لیے کانسٹیبل سے DIG تک سب کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں،
اور وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ رکشا والے سے لے کر کارخانے کے مالک تک، اسمگلر اور ڈاکو تک، سب سے کیا ان کی جوان بیٹیاں نہیں ہوتی؟ انہیں غیرت نہیں آتی جو عورتوں کی دلالی کرتے ہیں یا گھر میں لاتے ہیں انہی طوائفوں کو؟ میں نے کہا شادو جی مت کرو ایسی بے شرمی کی باتیں، کہاں سے سنتی ہو تم یہ سب کچھ؟ پاگل بیوقوف، میں اسی دنیا میں رہتی ہوں سارا دن، جس دنیا کو دیکھتی ہوں اس دنیا کی سب باتیں سنتی ہوں، گھر کے اندر بند رہنے والی لڑکی بھی آج کل سب جانتی ہے۔ اچھا چھوڑو یہ سب، چھوڑنے کے لیے ہی تو سب بتا رہی ہوں تجھے۔ میں پڑھنا چاہتی تھی مگر باپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، میں نے چھپ چھپ کے بہت کچھ پڑھ لیا، اب میں یہ سب نہیں کر سکتی، میں بھی عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔